اجازت چاہتا ہوں آنے کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مخل تو نہیں ہوئے ہم؟ بالکل نہیں، آ جاؤ جوانو۔ تم سب کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ یہ ساتھ ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین آمین آمین۔ پیغمبر اکرم کی روایت تھی کہ وہ اکثر گفتگو کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے ساتھی جدا ہوتے چلے گئے ان سے۔ اس کی وجہ بعض صحابہ کی میدان جنگ میں شہادت تھی اور کچھ صحابہ دین کی تبلیغ کے لیے سفر میں تھے، اور بہت سے صحابہ مشرکین کے ظلم کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر، انہوں نے اپنی جان، مال، خاندان اور سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے حضور اکرم کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا۔ پیغمبر اکرم کے چچا جو مشرکین مکہ کے خلاف حضور کے سب سے بڑے حامی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ، وہ بھی احد ہی میں شہید ہوئے۔ ایک اور صحابی جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے جعفر بن ابو طالب، وہ جلیل القدر صحابی جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ عظیم مقاصد قربانیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ آج آپ سب ساتھ ہیں، اگر اسی طرح آپ اللہ کی جنت میں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمہ وقت شہادت کے لیے تیار رہیں۔ مومنوں کے لیے جدائی نہیں ہے کوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، شہیدوں کو مردہ نہ کہو کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن اس کا شعور نہیں تمہیں۔ اللہ ہمیں بھی شہادت پانے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ شہادت پانا ہر کسی کا مقدر نہیں، شہادت اس کے نصیب میں آتی ہے جو اپنے مال، اپنے نفس اور اپنی خواہشات کا تابع نہیں۔ جو اپنی جان نبی کی محبت میں فدا کرتا ہے اس کا نصیب ہے شہادت۔ اپنا سب کچھ دین کی راہ میں اللہ کے حوالے کر دینے والوں کی میراث ہے شہادت۔ ان عظیم ہستیوں نے جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شہادت کو گلے لگایا، اب اس مقصد کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری نسلوں کی بھی۔ اللہ ہماری زندگیوں کو بھی اس نیک مقصد کے لیے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔